السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. محترم باوقار معزز علماء کرام، محترم جماعت کے بزرگ حضرات، نوجوانوں، معصوم بچوں اور پردہ نشین ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ عز و جل نے جو بھی حکم نازل کیا، اتارا، یقیناً اس کے ماننے میں ہمارے لیے خیر، اس کا نہ ماننا، اس کو نہ سمجھنا، اس کو چھوڑ دینا، اس کو اپنی زندگی میں اپلائی نہ کرنا، اس میں ہمارے لیے شر ہے، نقصان. عنوان جیسا کہ آپ نے سنا، سود کی حرمت اور اس کی مختلف شکلیں. اللہ عز و جل نے ہمارے لیے تجارت کو، کاروبار کو جائز قرار دیا. اللہ عز و جل نے ہمارے لیے کاروبار کو، تجارت کو، لین دین کو، بیع و شراء کو حلال قرار دیا، جائز قرار دیا، اس لیے کہ اسی میں ہماری زندگی کی گزران ہے، معاش ہے، معیشت. اس کے بغیر ہماری زندگی کی گاڑی نہیں چل سکتی. لیکن وہ چیزیں جو ہماری تجارت کو خراب کرتی ہیں، معاشرے میں اونچ نیچ کا سبب بنتی ہیں، لوگوں میں امیری اور غریبی کے فرق کو اور بڑھاوا دیتی ہیں، امیروں کو اور امیر تر، غریبوں کو اور زیادہ مفلوق الحال بناتی چلی جاتی ہیں، اللہ عز و جل نے ہم کو ان سے منع کیا، روکا اور ان کی حرمت کا اعلان کیا. انہی برائیوں میں سے، معاشرے کو بگاڑنے والے امور میں سے، لوگوں کی تجارت کو فاسد اور خراب کرنے والی چیزوں میں سے ایک چیز ہے سود. سود کیا؟ انٹرسٹ. یہ انٹرسٹ نہیں ہے، نفع جی نہیں، یہ نفع منافع فائدہ نہیں ہے. اسے تھوڑا اچھی طرح گہرائی سے سمجھ لیجیے. سود فارسی زبان کا لفظ ہے. ہماری اردو زبان کسی بھی زبان کے لفظ کو اپنا بنا لیتی ہے، الگ سے اور الفاظ ایجاد کرنے کی اسے ضرورت نہیں پڑتی. سود فارسی زبان کا لفظ ہے، جسے آپ انگلش میں انٹرسٹ کہتے ہیں، لیکن اللہ عز و جل نے اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ ہے ربا. اللہ فرماتا ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن رِبَا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ. تم جو بھی ربا دیتے ہو تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کے مال میں اضافہ ہو، بڑھوتری ہو، یہی ربا کا معنی ہے.
اگر آپ ڈکشنری کھولیں گے عربی زبان کی کوئی بھی تو آپ کو اس میں ربا کا معنی یہی ملے گا، اضافہ، بڑھوتری۔ لیکن ہماری شریعت نے ہم کو اس کا کیا معنی سمجھایا؟ ہماری شریعت نے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس لفظ ربا کا، یا جو کاروبار میں جو ربا، جو بڑھوتری ہوتی ہے، اس کا کیا معنی سمجھایا ہے؟ تو اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، بغیر کسی عوض کے حاصل ہونے والی مالی منفعت، یا بغیر کسی جد و جہد کے، بغیر کسی عوض کے حاصل ہونے والی جو رقم ہو، جو کچھ آپ کو بڑھوتری کے طور پر حاصل ہو، وہ سود ہے۔ یا مزید وضاحت کے ساتھ، قرض کا معاملہ تجارت کا نہیں، معاملہ کاہے کا ہو؟ قرض کا۔ اس قرض کے معاملے میں آپ جس کو قرض دے رہے ہیں اس سے مشروط بڑھوتری کروائیں تو یہ سود ہے۔ آپ نے کسی کو قرض دیا اور اب اس پر شرط لگا دی آپ نے کہ 10 روپے میں نے دیے ہیں، 12 میں لوں گا، میں نے فلاں فلاں چیز اتنی دی ہے، اس سے زیادہ لوں گا۔ آپ نے شرط لگائی یا آپ نے شرط نہیں لگائی مگر اس نے آپ سے کہا میں آپ کو زیادہ دوں گا، یا نہ آپ نے شرط لگائی نہ اس نے وعدہ کیا، مگر آپ کے سماج میں، آپ کی سوسائٹی میں ایسا ہی چلتا ہے، ہم شرط نہیں لگاتے، آپ وعدہ بھی نہیں کرتے زیادہ دینے لینے کا، لیکن ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں ایسا ہی چلتا ہے، ہم 10 دیتے ہیں تو 12 لیتے ہیں، تو یہ سود ہے۔ آپ نے شرط لگائی، نہیں لگائی، آپ نے وعدہ کیا، وعدہ نہیں کیا، دونوں صورتوں میں اگر آپ کے سماج میں ایسا چلن ہے، ایسا رواج ہے کہ 10 دے کر 12 لیتے ہیں، 100 دے کر 110 لیتے ہیں، آپ اسی پر عمل کر رہے ہیں تو یہ سود ہے۔ لیکن اگر ایسا کچھ نہیں ہے، نہ ہم نے شرط لگائی تھی، نہ آپ نے وعدہ کیا تھا، نہ ہمارے سماج میں ایسا کوئی چلن ہے، ایسا کوئی رواج ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم نے آپ سے کچھ رقم ادھار لی تھی، اب جب لوٹانے کا وقت آیا تو ہم اپنی طرف سے، اپنی خوشی سے آپ کو کچھ زیادہ دینا چاہ رہے ہیں، تو یہ سود نہیں ہے۔ فرق اچھی طرح سمجھ لیجیے، ہم نے آپ سے کچھ ادھار لیا تھا، آپ نے یہ شرط لگائی تھی زیادہ دینا پڑے گا، واپس جب لوٹائیں گے تو زیادہ لوٹائیں گے، یا ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ٹھیک ہے آپ ہمیں 10 دے دیجیے، ہم آپ کو زیادہ لوٹا دیں گے، 11 12 15 لوٹا دیں گے، یا ہمارے معاشرے میں ایسا چلن ہے، ایسا رواج ہے کہ 10 دیتے ہیں تو 15 لوٹاتے ہیں، تو اگر اس طرح کی کوئی بھی بات ہے تو وہ سود ہے، وہ معاملہ کون سا ہے؟ سود کا ہے۔ لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم اور آپ صاف دل کے ہیں، جو ہمارا لین دین تھا، جو بھی قرض والا معاملہ تھا، وہ بالکل صاف صفائی کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، ایک دوسرے کے تعاون کے جذبے سے تھا، مگر ہوا یہ کہ جب ہم نے آپ کی وہ رقم لوٹائی تو اپنی طرف سے، اپنی خوشی سے، نیت میں کسی چور کے بغیر ہم نے آپ کو زیادہ دیا، تو یہ سود نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے ایک اونٹ بطور قرض لیا، ضرورت تھی آپ کو یا مسلمانوں کو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ قرض لیا کہ ٹھیک ہے انشاءاللہ جب ہمارے پاس اونٹ آ جائیں گے تو انشاءاللہ ہم آپ کو ویسا اونٹ لوٹا دیں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اونٹ آئے تو وہ شخص حاضر ہوئے جنہیں اپنا اونٹ وصول کرنا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو رافع رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہم نے اس شخص سے اس عمر کا اس طرح کا اونٹ قرض لیا تھا، جاؤ دیکھو اپنے اونٹوں میں اگر ویسا کوئی اونٹ ہو تو لوٹا دو۔ ابو رافع رضی اللہ عنہ گئے، دیکھا کہ ویسا تو کوئی اونٹ نہیں بلکہ اس سے اچھے اونٹ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ایمان کا، محبت کا، اطاعت کا تقاضا ہوتا ہے کہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں، ورنہ کم سے کم یہ ہے کہ ہم بخیل اللہ عز و جل کی نظروں میں ضرور ہوں گے، آگے جو ہے وہ ہے، لیکن یہ کہ کم از کم جو برائی کا درجہ اللہ محفوظ رکھ کے ملنے والا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی ہم کو کیا لکھا جاتا ہے؟ کنجوس، بخیل، کہ محترم سید الاولین والآخرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہمارے سامنے آتا ہے لیکن ہم
صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو رافع رضی اللہ عنہ آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جس طرح کے اونٹ کی جو صفات بتائی ہیں، جو کوالٹیز، وہ ایسا تو اونٹ نہیں ہے بلکہ جتنے اونٹ ہیں سب اچھے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، اچھا اونٹ ہی ان کو دے دو۔ فَإِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً، تم میں اچھے لوگ وہ ہیں جو ادائیگی بہترین طور سے کرتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے کسی سے کچھ ادھار لیا تھا، آپ لوٹاتے وقت اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے، نیت میں کسی چور کے بغیر، صفائی کے ساتھ، صاف دلی کے ساتھ اگر زیادہ لوٹانا چاہتے ہیں تو لوٹا سکتے ہیں، بلکہ ایسا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے انشاءاللہ موافق ہوگا۔ واللہ اعلم۔ شیخ اگر کوئی بات ایسی ہو جو مناسب نہ ہو، غلط ہو، تو آپ ٹوک دیں فوراً شیخ، جزاکم اللہ خیر۔ یہ ہوا سود کا ڈیفینیشن۔ واضح ہماری بات؟ سود کا ڈیفینیشن سمجھ میں آیا، تعریف سمجھ میں آئی سود کی؟ آگے بڑھتے ہیں۔ سود میں بہت سی برائیاں ہیں، اللہ عز و جل نے اس کے کچھ نقصانات کی طرف اشارہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت سی برائیاں بتائیں۔ وہ ان برائیوں کے علاوہ ہیں کہ جن کی وجہ سے معاشرے میں اونچ نیچ، برائی، ایک دوسرے سے دشمنی، ایک دوسرے سے نفرت اور ایک دوسرے سے بغض پھیلتا ہے۔ اللہ عز و جل نے اس کی برائیاں یا اس کے وجہ سے ملنے والا عذاب ذکر کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی وجہ سے جو انسان کو دنیا یا آخرت میں نقصانات بھگتنے پڑتے ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ میں وہ قرآن کی آیتیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات، اللہ عز و جل نے تجارت کو حلال قرار دیا جبکہ سود کو حرام قرار دیا ہے۔ یہی سود کے برا ہونے کے لیے کافی ہے، بس اور کیا چاہیے؟ سود کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہمارے رب نے، مالک الملک نے، اللہ عز و جل نے سود کو حرام قرار دیا ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ عز و جل نے لین دین، بیع و شراء، خرید و فروخت، بائنگ سیلنگ کو حلال قرار دیا ہے جبکہ سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اس آیت پر اگر آپ غور کریں تو آپ کی سمجھ میں یہ بات آئے گی کہ تجارت اور سود دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ سود زبردستی تجارت کی حدود میں دخل اندازی کرتا ہے اور ہماری تجارت کو خراب کرتا ہے۔ آپ اس آیت پر غور کیجئے، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اللہ عز و جل نے خرید و فروخت کو حلال قرار دیا، وحرم الربا، لیکن سود کو حرام قرار دیا ہے۔ آپ آیت کے ایک آیت بڑی، اس کے دو چھوٹے ٹکڑے ہیں، آپ ان پر غور کریں تو سمجھ میں آئے گا کہ تجارت ایک الگ چیز ہے جو حلال، اپنے اصول کے ساتھ، اپنی شرائط کے ساتھ، اپنی حدود میں وہ حلال ہے، جائز ہے، بلکہ ہماری زندگی کی ضرورت۔ اور سود یہ ہماری زندگی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری تجارت کو، ہمارے کاروبار کو، ہمارے دودھ کو پھاڑنے والی چیز۔ جیسے دودھ ہے، آپ اس میں لیمو ٹپکائیں تو وہ خراب ہو جائے گا، پھٹ جائے گا، تو ایسے ہی سود ہے، آپ اس کو تجارت میں ملا دیں تو آپ کی وہ تجارت برباد ہو جائے گی۔ تو سود کی خرابی یا خباثت کو بتانے کے لیے ہمارے اور آپ کے لیے اتنا کافی ہونا چاہیے کہ ہمارے رب اللہ عز و جل نے سود کو حرام قرار دیا ہے۔ دوسری بات، جو پاگل ہوتے ہیں نا، پاگل، معاشرے میں ان کا کوئی مقام نہیں ہوتا، ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی، ان کا کوئی وقار نہیں ہوتا، ان کا کوئی رتبہ نہیں ہوتا، نہ وہ کسی چیز کے مالک ہوتے ہیں، نہ دنیا کا کوئی قانون ان کو کسی چیز کا مالک سمجھنے کے لیے تیار ہوتا ہے، نہ ان کے تصرفات، لین دین کا کوئی اعتبار اور کوئی شمار ہوتا ہے، حتیٰ کہ اللہ عز و جل کی طرف سے بھی ان پر کوئی پابندی نہیں ہوتی، ان پر نماز بھی فرض نہیں ہوتی، ان پر روزہ فرض نہیں ہوتا، ان پر حج بھی فرض نہیں ہوتا۔ کیونکہ وہ پاگل ہیں، ان کو عقل نہیں، عقل ہے، سمجھ ہے، اچھے برے کی تمیز ہے، تو اللہ عز و جل کی طرف سے ہمارے اوپر سارے احکام لاگو ہوتے ہیں۔ اب یہ جو سود لینے والے ہیں نا، یہ قیامت کے دن پاگل بن کر اٹھیں گے، پاگل، بیوقوف نہیں، پاگل۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے الذین یأکلون الربا
لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. جو لوگ سود کھاتے ہیں، آپ کہیں گے سود کھایا نہیں جاتا. جی سود کھایا نہیں جاتا، سود لیا جاتا ہے. لیکن ہم کسی بھی طرح کے مال ہڑپنے کو اپنے اردو زبان میں یا عربی میں بھی سود کھانا، مال کھانا کہتے ہیں. اس سے میرا مال کھا گیا، مطلب ڈکار گیا، ہڑپ کر لیا، ناجائز طور پر قبضہ کر لیا. تو اللہ عز و جل یہاں پر یأکلون کہہ کر یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے، تمہارا حق نہیں ہے، تمہاری حدود نہیں ہے، زبردستی تم اس کو کھا رہے ہو. تو یہ مفہوم ہے. اب جو لوگ سود کا لین دین کرتے ہیں، قیامت کے دن جب یہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو پاگل، مخبوط الحواس، بے ہوش، جس کو کوئی ہوش نہ ہو، جو اپنے ہوش و حواس میں نہ ہو، اس طرح سے اٹھیں گے کہ جسے شیطان نے چھو کر، شیطان نے جس کے دماغ پر قبضہ جما کر اسے پاگل بنا دیا ہو. اس طرح سے یہ لوگ قیامت کے دن اٹھیں گے. آپ سوچئے، دنیا کی تھوڑی سی زندگی، 40 50 60 70 سال کی جو زندگی ہوتی ہے، اس زندگی میں اگر کوئی پاگل ہو تو اس کی زندگی بے معنی ہے، اس کی زندگی بے معنی ہے. اور قیامت کے دن اگر کوئی آدمی پاگل بن کر اٹھ رہا ہو تو اس کی زندگی کون سے معنی والی ہو جائے گی. تو یہ گویا اس کے لیے عذاب کی ایک شکل ہے. اس کو یوں نہ سمجھیے، بلکہ یہ کسی انسان کا پاگل ہونا اس کے لیے دنیا میں ایک سزا مان لیجئے، عذاب مان لیجئے، اللہ کی طرف سے ابتلا مان لیجئے. مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی نقصان میں ہے، خسارے میں ہے، مکمل نہیں ہے. تو قیامت کے دن اگر کوئی آدمی پاگل بن کر اٹھے گا تو یہ اس کے عذاب کی ایک شکل ہوگی کہ اللہ عز و جل نے اس کو اپنے عذاب میں مبتلا کر کے اٹھایا. جبکہ آپ قرآن کریم پڑھیے، اب پڑھیے قرآن کریم، پڑھنا چاہیے ہمارے اوپر. اس کی تلاوت بھی فرض ہے، اس میں تدبر بھی فرض ہے، غور و فکر فرض ہے، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا سب فرض ہے. آپ پڑھیے قرآن کریم، آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ یہ جو کافر ہیں یہ پاگل ہو کر اٹھیں گے. نہیں، ایسا نہیں ملے گا آپ کو. یہ ضرور ملے گا کہ بہت زیادہ حیران، پریشان، تکلیف کے عالم میں اٹھیں گے. دل گویا سینے سے باہر نکلنے کو بے چین ہو، ان کے کلیجے حلق میں آ گئے ہوں، آنکھیں پتھرا گئی، یہ سب ملے گا آپ کو. لیکن یہ کہیں نہیں ملے گا کہ کافر یا مشرک پاگل ہو کر اٹھیں گے. جی نہیں. آپ سوچئے کہ سود کھانے والے کو اللہ عز و جل نے کہا کہ قیامت کے دن جب اپنی قبر سے اٹھے گا تو پاگل بن کر اٹھے گا. تیسری برائی، وعلیکم السلام، سود لینے والا کیوں لیتا ہے معلوم آپ کو؟ سود لینے والا کیوں لیتا ہے؟ تاکہ اس کے ذریعے مال میں اضافہ ہو. لیکن نہیں ہوتا، نہیں ہوتا. آپ نے اپنے جو بھی زندگی اللہ نے دی ہے، اپنے آس پاس کے لوگوں کو سنا ہوگا کہ انہوں نے سود پر مال لیا تھا، سود پر مال لے کر کاروبار شروع کیا تھا، لیکن چند ہی سال گزرے، ایک اٹھان پر پہنچے اور اس کے بعد ایسی پٹخنی ان کو ملی کہ اب کہیں کے نہیں رہ گئے. آپ نے سنا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا، تاریخ گواہ ہے، ہمارا زمانہ حاضر بھی اس پر گواہ. تو سود سے بظاہر سود کھانے والے، لینے والے کے مال میں اضافہ ہو تو سکتا ہے، دکھائی تو دیتا ہے، لیکن در حقیقت وہ اضافہ نہیں ہوتا. اللہ عز و جل خود فرماتا ہے، جو آیت ابھی شروع میں آپ نے سنی تھی، وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. تم جو بھی سود دیتے ہو نا، مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے لوگوں کے مال میں اضافہ ہو. تو جان لو کہ اللہ عز و جل کے یہاں اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. اللہ عز و جل کے یہاں اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. اللہ اس کو بڑھاتا نہیں ہے. ہاں، تم جو زکوٰۃ دیتے ہو اللہ کی رضا کی خاطر، وجہ اللہ، لوجہ اللہ، اللہ عز و جل کے دیدار کے شوق میں تم جو زکوٰۃ دیتے ہو نا، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے ہر خیر میں اللہ عز و جل کے یہاں اضافہ ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم. اللہ سود کو یمحق، ختم کرتا، برباد کرتا، تلف کر دیتا ہے. اللہ عز و جل سود کو برباد کر دیتا ہے. جب سود برباد ہوا تو سود لینے والا کون سا آباد ہونے والا ہے؟ جی نہیں، کوئی نہیں آباد ہونے والا. اور سود کی وجہ سے پورے معاشرے تباہی میں گر جاتے ہیں. تو اللہ عز و جل سود کو برباد کرتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. آپ دیکھیے، ایک طرف سود ہے اور دوسری طرف صدقہ ہے.
اگر میں سود لیتا ہوں، اللہ بچائے، تو میں محسوس کرتا ہوں کہ میں نے 100 دیے تھے 110 لیے، بظاہر اضافہ ہوا، لیکن اللہ عز و جل فرما رہا ہے نہیں، وہ اضافہ نہیں ہے، وہ تو بربادی ہے، وہ تو بربادی ہے، آپ کے پورے 110 تباہ ہوئے۔ اس کے بالمقابل جو میں صدقہ دیتا ہوں، 100 روپئے تھے، 10 روپئے میں نے صدقہ دیے تو 90 میرے پاس باقی بچے، مگر اللہ عز و جل فرما رہا ہے وہ 90 باقی نہیں بچے، جو 10 دیے وہ تمہارے حق میں باقی بچ گئے، وہ تمہارے لیے اضافے کا سبب بننے والے ہیں۔ تو اللہ عز و جل سود کو ختم کرتا، برباد کرتا، گھٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور جو ناشکرے ہوتے ہیں نا، گناہگار کافر ہوتے ہیں نا، اللہ عز و جل کی محبت انہیں نصیب نہیں ہو سکتی۔ چوتھی بات، سود کا لین دین یہ ایمان کے منافی ہے۔ ایک مومن تو متقی ہوتا ہے، ایک مومن کے دل میں ہمیشہ ہر لمحہ اللہ عز و جل کا ڈر، اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف، اللہ کی نگرانی کا احساس ہوتا ہے، یہی تو ہمارا ایمان ہے۔ اگر میں کبھی ایک لمحے کے لیے بھی یہ سمجھوں کہ اللہ عز و جل مجھ سے غافل ہے، تو یوں سمجھ لی اس لمحے میں مومن نہیں ہوں، ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ عز و جل ہمیشہ باخبر ہے، نگران ہے، اللہ رب العالمین کو میرے پل پل کی خبر ہے، اللہ عز و جل میرے ہر لمحے کو سنتا ہے، دیکھتا ہے، جانتا ہے، یہی میرے ایمان کا تقاضا ہے۔ تو جو لوگ سود لیتے ہیں نا، وہ اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم مومن نہیں ہیں۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ کیا فرمایا اللہ عز و جل نے؟ اے مومنو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وہ جذبہ جو تم کو اللہ کی رضا کی طرف کھینچ کر لے جائے اور اللہ کی ناراضگی سے کھینچ کر واپس لے کر آئے، اس کا تقوی کہتے ہیں۔ اے مومنو، اللہ عز و جل کا ڈر، اس کا تقوی، اس کی نگرانی کا ہمہ وقت اس کی نگہبانی کا احساس اپنے اندر پیدا کرو، اور جو بھی سودی معاملات رہ گئے نا، چھوڑو اس کو، اب مت کرو، ختم کرو، ختم ہوا سب۔ ان کنتم مومنین، اگر واقعی تم اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہو، تو اس سے معلوم ہوا کہ جو آدمی ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد بھی سودی لین دین میں ملوث ہے، تو گویا وہ اپنے اعمال کے ذریعے یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ بچائے میں مومن، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پانچویں بات، سود، جو بھی سود لیتے دیتے ہیں نا، تو اللہ عز و جل نے ان سے اعلان جنگ کیا، اللہ عز و جل نے ان سے اعلان جنگ کیا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، وہی آیتیں لگاتار چلی آ رہی ہیں جو بھی آپ نے سنی۔ اللہ فرماتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ۔ اگر تم ہماری بات نہیں مانتے، ہم نے تم کو سود چھوڑنے کا جو حکم دیا تم نہیں چھوڑتے، تو پھر اعلان ہے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کس سے؟ اعلان جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ان سود کھانے والوں کے لیے اعلان جنگ ہے۔ اب اللہ کسی سے جنگ کا اعلان کرے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے جنگ کا اعلان کریں، تو آپ یہ بس تصور کیجئے، کیا مد مقابل کی کامیابی کا 0.1% بھی تصور کیا جا سکتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کوئی کھڑا ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے اعلان جنگ کر دیں، تو ظاہر ہے کہ فتح تو یک طرفہ ہی ہونے والی۔ فتح کیسی ہونے والی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی فتح ہونے والی ہے، لیکن وہ آدمی جس کے خلاف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان جنگ کیا تھا، اس کی دنیا، اس کی معاش، اس کی معیشت، اس کی آخرت، اس کا سب کچھ برباد ہوا۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے فَإِن تُبْتُمْ، ہاں اب بھی موقع ہے، توبہ کا موقع باقی ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ جب تک سکرات کے عالم میں نہیں پہنچتے، اللہ کے یہاں توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اگر اب بھی تم توبہ کر لو تو تمہارا جو اصل مال تھا وہ تم کو واپس مل سکتا ہے۔ یہ تو کچھ قرآن کریم کی آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ مبارک حدیثیں بھی سنتے جائیے۔ پہلی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والسبع الموبقات، قالوا وما ہن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال الشرک باللہ والسحر وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق
وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ. 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو. ایک ہوتا ہے کہ 7 گناہوں سے بچو، لیکن اسلوب دیکھیے آپ، پہلے ہی بتا دیا گیا کہ وہ گناہ کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا وہ گناہ صرف گناہ نہیں ہے، وہ گناہ تم کو ہلاک کرنے والے گناہ ہیں. اور جب قرآن کہہ دے یا حدیث کہہ دے کہ وہ کام ہلاک کرنے والا ہے تو پھر آپ اندازہ لگائیے کہ وہ ہلاکت صرف آخرت کے لیے نہیں ہو سکتی، وہ ہلاکت تو دنیا کی بھی ہو سکتی ہے اور آخرت کی بھی ہو سکتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی گناہ ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، کرانا، کچھ بھی، اللہ بچائے. اللہ عز و جل نے جس جان کو معصوم قابل احترام قرار دیا اس کو قتل کرنا، یعنی ناحق کسی معصوم بے گناہ کو قتل کرنا، سود کھانا، سود کا لین دین کرنا، یتیم کا مال کھا جانا، میدان جنگ میں جہاں اللہ اور اللہ کے دشمنوں کے درمیان جنگ ہو رہی ہو، تم اللہ کے خیمے میں تھے، پیٹ پھیر کر بھاگ گئے، تو بہت بڑی بزدلی کی بات ہوئی. اور 7واں کام ہے پاک دامن معصوم بھولی بھالی مومنہ عورتوں پر نعوذ باللہ تہمت لگانا، الزام لگانا. ان 7 گناہوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے نمبر پر جو گناہ ذکر کیا وہ ہے وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا. تو کیا ہے سود کھانا؟ ہلاک کرنے والا گناہ ہے. دوسری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الربا 73 بابا ایسرہ ان ینکح الرجل امہ. سود کے 73 بڑے بڑے گناہ، جن میں سے سب سے ہلکا گناہ ایسا ہے، اللہ محفوظ رکھے ہر مسلمان کو، کہ کوئی بندہ اپنی ماں سے برائی کرے. تیسری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں درہم ربا یأکلہ الرجل وہو یعلمہ اشد من 36 زنیہ. اگر کوئی آدمی جانتے بوجھتے ہوئے 1 درہم بھی، درہم چاندی کا سکہ ہوتا تھا، آج کے زمانے میں 1 روپیہ مان لیجیے، اگر کوئی آدمی جانتے بوجھتے ہوئے 1 درہم بھی سود کا لیتا ہے، سود کھاتا ہے، تو اس کا یہ گناہ 36 بار زنا کرنے سے بھی زیادہ سخت ہے. اور چوتھی حدیث، شاید یہ حدیث آپ نے یقیناً سنی ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج پر لے جایا گیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے جنتیوں کے احوال بھی دیکھے تھے اور بہت سے جہنمیوں کے احوال بھی دیکھے تھے. ان میں سے ایک شخص کا واقعہ آپ نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا خون کی ایک ندی، اس ندی کے بیچوں بیچ ایک آدمی اور ندی کے کنارے ایک دوسرا آدمی بیٹھا. ندی کے بیچوں بیچ جو آدمی ہے جب وہ اپنی جان بچانے کے لیے کنارے کی طرف آنے لگتا ہے تو کنارے پر بیٹھا ہوا شخص ایک بڑا سا پتھر لے کر اس کے منہ پر دے مارتا ہے، جس کی وجہ سے وہ واپس سے ندی میں چلا جاتا ہے. میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ وہ ہے جو سود کھاتا تھا، یہ وہ شخص ہے جو سود کھاتا تھا. یہ آیتیں اور قرآن کریم کی آیتوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث بھی آپ نے سنی، اور مجھے امید ہے کہ اتنا سب سننے کے بعد یقیناً یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی ہوگی کہ سود بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے. صرف معمولی نہیں یا صرف بڑا گناہ نہیں بلکہ بہت ہی زیادہ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے جو دراصل ایک معاشرتی بیماری ہے، ایک سماجی برائی ہے. یہ وہ ناسور ہے جو پورے سماج کو کھوکھلا، پورے سماج کو برباد کر دیتا ہے. سود ظلم ہے، سود طغیان ہے، سود اپنی حدود سے تجاوز، سود دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا ہے، سود امیری اور غریبی کے درمیان نفرت کی خلیج، نفرت کی خلیج.
نفرت کی خلیج بنانے والا ایک برا کام ہے۔ سود امیروں اور غریبوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنانے والا کام ہے۔ سود وہ برائی ہے جس کے ذریعے معاشرے کے دو طبقات میں نفرت پیدا ہوتی ہے، عداوت، بغض اور کدورت پیدا ہوتی ہے، جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو منع کیا اور روکا ہے۔ لہٰذا اتنی ساری نصیحتوں کے آ جانے کے بعد ایک عقل مند کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ جو بھی سود کا معاملہ تھا ہو گیا، اللہ سے معافی مانگے، اب آگے کے جو معاملات ہیں ان کے لیے دروازہ بند کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو خطبہ دیا، بہت سی اہم ترین باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خطبے میں بیان فرمائیں۔ ان میں سے ایک ٹکڑا تھا وَرِبَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ تَحْتَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ وَأَوَّلُ رِبَا أَضَعُهُ رِبَ الْعَبَّاسِ۔ جاہلیت میں جتنے بھی سودی معاملات تھے سب میرے پیروں تلے ہیں، یعنی ختم ہیں، اب ان کا کوئی اعتبار نہیں، اور سب سے پہلے میں جس سود کے ختم ہونے کا اعلان کرتا ہوں وہ میرے چچا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کا سود ہے جو انہیں کسی سے لینا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اعلان کیا اور فوراً عمل کر کے بھی بتا دیا۔ آپ نے فرمایا جاہلیت کے سود ختم، تو فوراً کا عباس کا معاملہ تھا نا سود والا، میں ان کا سود بھی ختم کرتا ہوں۔ تو ظاہر ہے آدمی اپنی ذات سے شروعات کرے، اپنے گھر سے شروعات کرے، یہی اصل ہوتا ہے علم کا تقاضا۔ علم کا تقاضا ہے کہ آپ اس پر عمل کریں۔ جب اللہ کی طرف سے ہدایت آ پہنچی تو اب آپ کے پاس اس میں سے پیچھے ہٹنے کا کوئی بھی راستہ باقی نہیں رہ جاتا۔ اب آئیے اگلی بات کی طرف، اور وہ یہ ہے کہ سود کی کچھ شکلیں آپ کے سامنے رکھی جائیں، آپ کو یہ بتایا جائے کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں سود کس کس طرح سے لوگوں کے معاملات میں، ان کے لین دین میں داخل ہو چکا ہے۔ سب سے پہلی شکل، ایک معاملہ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ کسی کو گھر چاہیے، ایک آدمی ہے جس کو گھر کی ضرورت ہے، دوسرا آدمی جس کے پاس گھر ہے اس کو مال چاہیے ہوتا ہے۔ اب وہ کرائے پر دینا پسند نہیں کرتا، یہ کرائے پر لینا پسند نہیں کرتا، تو کرتے کیا ہیں؟ وہ آدمی جس کے پاس مال ہوتا ہے، گھر کی ضرورت ہوتی ہے، وہ مالک مکان کو ₹1,00,000 ₹2,00,000 جو بھی، جس پر بھی ان کی بات ٹھہر جائے، قرار ہو جائے، اتنا پیسہ گھر کے مالک کو دے دیتا ہے، اور ایک مدت قرار پا جاتی ہے کہ اتنی مدت تک آپ نے یہ جو پیسہ دیا ہے اس کے عوض آپ اپنا گھر استعمال کر سکتے ہیں۔ جب وہ مدت پوری ہو جائے گی تو مالک مکان اپنا گھر واپس لے لے گا، اور جو صاحب رقم جس نے مال دیا تھا اس کو اس کا مال، اس کی رقم لوٹا دی جائے گی۔ اب سال بھر تک آپ نے ہمارا جو گھر استعمال کیا اس کا عوض کہاں؟ اس کا کرایہ کدھر؟ اس کی اجرت کدھر؟ آپ نے وہ گھر استعمال کیا نا، آپ نے جو گھر استعمال کیا تو گھر کے استعمال کی وجہ سے گھر کی حالت خراب ہوئی۔ کوئی بھی چیز جسے استعمال کیا جاتا ہے تو وہ نئی نہیں رہتی، پرانی ہو جاتی، وہ پرانی ہو جاتی ہے۔ مائک جس کے ذریعے آپ میری آواز سن رہے ہیں، جس وقت دکان سے آپ لائے تھے تو اس کی قیمت مان لیتے ہیں ₹2,000 رہی ہوگی، آپ ابھی دکان والے کے پاس واپس لے کے جائیں گے تو آپ کو 2,000 دے گا؟ جی نہیں دے گا، کیونکہ استعمال کی وجہ سے اس کی قیمت کم ہوئی۔ آپ نے سال بھر 2 سال تک ہمارا گھر استعمال کیا، اور اس کے بعد اب جب آپ گھر لوٹاتے ہیں تو گھر میں یقینی طور پر کچھ نہ کچھ کمی ہوئی، نقص ہوا، اس کا کرایہ کدھر ہے، اس کی اجرت کدھر ہے؟ آپ تو اپنی پوری رقم واپس لے گئے۔ تو یہ جو معاملہ ہمارے یہاں ہوتا ہے، اچھی طرح جان لیجیے کہ یہ سود ہے۔ اس معاملے سے فوری طور پر ہمیں اور آپ کو توبہ کر لینا چاہیے، اور معاملہ سیدھا سیدھا کرائے کا رکھنا چاہیے کہ دیکھیے بھائی میرے پاس یہ گھر ہے، آپ کو اس کی ضرورت ہے، اس گھر کا کرایہ 5,000 6,000 10,000 20,000 جو بھی ہے وہ بنتا ہے، یہ کرایہ آپ دیجیے۔ یہ سیدھا سیدھا اس سے نکلنے والا معاملہ ہے۔ لیکن اگر آپ ایسا نہیں کرتے، اسی بات پر اڑے ہوئے ہیں کہ آپ کی رقم محفوظ رہے، اس کا گھر محفوظ رہے، تو پھر وہ سودی معاملہ قرار پائے گا، جس سے ہم کو اور آپ کو توبہ کر لینا چاہیے۔ اسی سے ملتا جلتا دوسرا مسئلہ یا دوسری صورت یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہندوستان میں ڈپازٹ کا ایک مسئلہ ہے۔ آپ کو دکان کرائے سے چاہیے تو جگہ کے اعتبار سے آپ کو ₹50,000 ڈپازٹ دینے پڑیں گے، آپ کو ₹1,00,000 ڈپازٹ دینا پڑے گا، جو بھی
جیسا ماحول ہو یا جیسی وہ جگہ اور جیسا علاقہ یا جیسا شہر ہو اس کے اعتبار سے ڈپازٹ اور کرایہ گھٹتا بڑھتا ہے۔ اب ہماری یہ جگہ ایک کرایہ دکان ہے، آپ کو کرایے سے چاہیے، ٹھیک ہے، آپ 1,00,000 روپیہ ڈپازٹ دیجئے، ہم آپ سے 6,000 روپیہ ماہانہ کرایہ لیں گے۔ اچھا آپ 1,00,000 نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے تو 50,000 دیجئے، ہم آپ سے 8,000 روپے کرایہ لیں گے۔ آپ نے کرائے میں کمی زیادتی کیوں کی؟ ڈپازٹ کی وجہ سے۔ ہم نے ڈپازٹ بڑھایا تو آپ نے کرایہ کم کر دیا، ہم نے ڈپازٹ گھٹایا تو آپ نے کرایہ بڑھا دیا۔ کیوں؟ اس رقم کی وجہ سے جو آپ کو ملنے والی تھی۔ جب ڈپازٹ کی شکل میں آپ کو زیادہ رقم ملی تو آپ نے کرایہ کم کر دیا، جب ڈپازٹ کی شکل میں آپ کو رقم کم ملی تو آپ نے کرایہ بڑھا دیا۔ یہ ہے سود۔ اگر ایسا آپ کے یہاں ہوتا ہے تو آپ اس طرح کے معاملات سے توبہ کیجئے۔ جو آپ کا جائز کرایہ بنتا ہے جائز کرایہ لیجئے، جو آپ کا جائز کرایہ ہے وہ کرایہ لیجئے، جو جائز ڈپازٹ ہوتا ہے وہ ڈپازٹ لیجئے دیجئے۔ کسی بھی طرح کے ڈپازٹ میں کمی یا زیادتی ہونے کی وجہ سے کرائے میں کمی زیادتی مت کیجئے۔ ہاں اگر آپ کو کرائے میں کمی زیادتی کرنا ہے بلکہ کمی کرنا ہے تو تعاونوا علی البر والتقوی، اس اصول پر کیجئے۔ کیا آپ اپنے ایک مسلمان بھائی کی مدد کرنا چاہتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ وہ ترقی کرے، وہ آگے بڑھے، اور آپ چاہتے ہیں کہ تھوڑا بہت رزق اس کے ذریعے آپ کو بھی ملتا رہے، تو آپ ایسا کام کیجئے، ورنہ پھر مت کیجئے۔ جو اصول جو ضابطے ہیں ان کے ساتھ آپ یہ کام کیجئے۔ تیسرا، اسی سے ملتی جلتی تجارت کی ایک شکل وہ یہ ہے کہ ایک آدمی کو گاڑی کی ضرورت ہوتی ہے، ایک آدمی کو گاڑی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب اس کو گاڑی چاہیے اور میرے پاس گاڑی فاضل ہے، میں نہیں استعمال کرتا، یا مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ گاڑی مجھ سے لیتا ہے، اور جو بھی رقم ہمارے درمیان ٹھہرتی ہے کہ سال بھر وہ گاڑی استعمال کرے گا اور 20,000 روپیے مجھے اس کو دینا ہے۔ سال بھر وہ میری گاڑی استعمال کرے گا اور مجھ کو 20,000 روپیے وہ دے گا۔ جب سال ہو جائے گا تو میری گاڑی لوٹا دے گا اور میں اس کو اس کے 20,000 روپیے لوٹا دوں گا۔ اس کی شکل بالکل پہلے والی، جس میں گھر دیا گیا تھا، رقم اس کے عوض دی گئی تھی، اور اس کے بعد گھر لوٹایا گیا تو پوری کی پوری رقم لوٹا دی گئی۔ یہاں کیا ہوا، آپ نے گاڑی لے لی کسی کی سال بھر 6 مہینے کی مدت پر، اور 20,000 30,000 40,000 جو بھی رقم آپ دونوں کے درمیان قرار پائی، طے پائی، آپ نے اتنی رقم اس سے گاڑی لی تو اتنی رقم اس کو دے دی۔ اب جب وہ آپ کی مدت پوری ہو گئی تو گاڑی والے کے پاس آ گئی اور رقم والے کے پاس آ گئی۔ حالانکہ سال بھر تک جو گاڑی استعمال کی گئی ہے اس گاڑی میں یقینی طور پر کمی واقع ہوئی ہے۔ سال بھر پہلے گاڑی کی جو قیمت تھی، جو حالت تھی، جو کنڈیشن تھی، سال بھر کے بعد اس گاڑی کی نہ حالت ویسی ہوگی، نہ کنڈیشن ویسی ہوگی، اور نہ اس کی قیمت ویسی ہوگی۔ لہٰذا یہ معاملہ بھی سود کا معاملہ ہے۔ چوتھی شکل بیمہ، انشورنس۔ انشورنس یہ انگلش زبان کا دھوکہ دینے والا لفظ، دھوکہ۔ انشورنس کا مطلب کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ یقین دہانی کرانا۔ انشورنس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں شیور تو سنا ہوگا، مطلب بالیقین۔ تو انشورنس کا مطلب ہوتا ہے یقین دہانی کرانا۔ تو آپ کسی کو یقین دہانی کراتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس اتنے سالوں تک، اتنے مہینوں تک اتنی متعینہ رقم بھرتے رہیے، اگر اتنی مدت میں آپ کو کچھ ہو جاتا ہے تو ہم اس کی بھرپائی کریں گے، اور اگر نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ رقم کچھ اضافے کے ساتھ آپ کو واپس مل جائے گی۔ یہ ہے انشورنس۔ اردو میں، ہماری اردو زبان میں اس کو بیمہ کہتے ہیں۔ اب بیمے کی کئی الگ الگ شکلیں ہیں۔ ایک تو زندگی کا بیمہ ہوتا ہے، دوسرے اعضاء کا بیمہ ہوتا ہے، ناک کا، کان کا، ہاتھ کا، جو بھی کئی طرح کے اعضاء کا بیمہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے پھر اپنی گاڑیوں کا بیمہ ہوتا ہے، اور آج تو گاڑیوں کا بیمہ ضروری ہے گورنمنٹ کی طرف سے۔ دیکھیے جہاں ضرورت ہے، جہاں مجبوری ہے نا، تو وہاں پر شریعت آپ کی راہ کا روڑا نہیں بنتی۔ یہ اصول یاد رکھیے۔ واقعی جہاں ضرورت ہے نا وہاں پر شریعت آپ کو مجبور نہیں کرتی، لیکن جہاں ضرورت نہیں ہے آپ زبردستی اپنی ضرورت وہاں بتائیں، تو پھر اللہ عز و جل تو غافل نہیں ہے نا۔ آپ کسی کو بھی دھوکہ دے دیں، 2 لوگوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے آپ پوری دنیا کو دھوکہ دے دیں، 2 لوگوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ خود، اور دوسرے آپ خود۔ آپ اپنے باپ کو، اپنی ماں کو، اپنے بیٹے کو، اپنی بیوی کو، ساری دنیا کو دھوکہ دے دیں، لیکن 2 کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ ایک تو اللہ عز و جل کو دھوکہ دینا ممکن نہیں ہے۔ اللہ عز و جل ہم کو پیدا کرنے سے پہلے ہمارے بارے میں سب جانتا ہے۔
تو ہم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اور دوسری بات خود اپنے آپ کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتے۔ ہمیں اچھی طرح معلوم ہوتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں، کتنی ہماری ضرورت ہے، کتنی مجبوری ہے، کتنی پریشانی ہے، اور کتنا گول مول ہے، یہ ہم کو اچھی طرح معلوم ہوتا ہے۔ ہم جب کسی مفتی یا عالم کے پاس جاتے ہیں تو اپنی پریشانیوں کا ایسے رونا روتے ہیں کہ وہ بیچارہ اضطرار مجبوری والا فتویٰ آپ کو دے دیتا ہے، لیکن جان لیجئے کسی مفتی کے فتوے سے اللہ کا حلال حرام نہیں ہوتا اور اللہ کا حرام حلال نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیے آپ کا جو مسئلہ ہے بالکل ایکوریٹ، جیسا ہے جتنا ہے ویسا ہی جا کر آپ عالم سے مفتی سے بیان کیجئے تو آپ کو ویسا ہی جواب ملے گا۔ اگر آپ گھما کر سوال پوچھتے ہیں، زبردستی کے رونے روتے ہیں اور اس اعتبار سے آپ کو فتویٰ ملتا ہے تو مفتی معذور ہے۔ وہ تو اللہ عز و جل سے کہے گا اللہ تعالیٰ مجھے نہیں معلوم تھا اس کے دل میں کیا ہے، اس نے تو جو مجھ سے بیان کیا میں نے بیان کر دیا اس کو۔ تو آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اپنے آپ کو دھوکہ مت دیجئے، اور اللہ عز و جل کو دھوکہ دینا یہ ہمارے اور آپ کے بس کی بات بلکہ مخلوق کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سب سے بلند و برتر ہے، اللہ عز و جل قوی قادر قدیر مقتدر ہے، اللہ عز و جل خالق ہے، مالک ہے، اللہ عز و جل کو دھوکہ دینا ممکن نہیں۔ تو اچھی طرح یاد رکھیے کہ اب ہوتا یہ ہے کہ جو بیمے کے نام پر چاہے گاڑی کا ہو، چاہے صحت کا ہو، چاہے اعضاء کا ہو، چاہے زندگی کا ہو، تو حقیقت تو یہی ہے کہ ہمارے علماء کرام حفظہم اللہ اور رحمہم اللہ سب نے اس کو حرام قرار دیا۔ اس کی کئی وجوہات ہیں جن میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ اس میں سود پایا جاتا ہے۔ دیکھیے یہ جو بیمہ کمپنیاں ہیں نا، یہ ہماری ننیالی ددیالی رشتہ دار نہیں ہیں کہ مجھے کوئی ضرورت تھی 1000 روپے کی ضرورت تھی، میرے پاس 900 ہیں تو میں اپنے ماموں سے لے کر 1000 کر لوں، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ بیمہ کمپنیاں جو آپ کی رقم میں اضافہ کر کے لوٹاتی ہیں تو ہمارے رشتہ دار نہیں ہیں، ان سے ہمارا کوئی ننیال ددیال سسرال کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ کہاں سے لوٹایا انہوں نے؟ یہ پیسہ انہوں نے لوگوں کو بیوقوف بنا کر لوٹایا آپ کو۔ انہوں نے 50 لوگوں سے پیسے سمیٹے، وہ پیسہ سمیٹ کر اسے بینکوں میں رکھا، اس کے ذریعے کاروبار کیا۔ اب 50 میں سے 50 کو تو ضرورت نہیں پڑتی، اتنا تو سب کو سمجھتا ہے، 50 نہیں ان کے پاس تو 50,000 ہوں گے، تو ان کو سمجھتا ہے اتنی سب کو ضرورت نہیں پڑتی۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، ہم سے جو بھی پیسہ وصول کرتے ہیں نا، اس پیسے کو وہ خود سود پر اٹھاتے ہیں۔ جیسے بینک والے، ہم بینک میں اپنی جو رقم جمع کرتے ہیں تو بینک والے لوگوں کو جو کاریں بانٹتے پھرتے ہیں، قرض بانٹتے پھرتے ہیں، یہ گھر بنانے کے لیے قرض لو، یہ بچے کو پڑھانے کے لیے قرض لو، تو بینک والوں کی رقم تھوڑی ہے وہ رقم تو میری اور آپ کی ہے۔ بینک والے کیسے اس کو تجارت کر سکتے ہیں اس کے ذریعے؟ تو وہ سود کماتے ہیں، پھر وہ سود کمانے کے بعد جو تھوڑا بہت بچتا ہے نا، ان کا پیٹ بھر گیا، ڈکار آ گئی، اب جو تھوڑا بہت بچ گیا نا وہ اس کو بانٹتے پھرتے ہیں۔ تو بیمہ کمپنی والوں کا حال یہی ہے، جہاں اس میں اور بہت سی برائیاں ہیں، صرف ایک برائی یاد رکھیے کہ یہ جو بیمہ کمپنیاں والے، یہ انشورنس والے، کہ جب ان کے پاس کوئی کسی بھی طرح کا جان کا، مال کا، صحت کا، املاک کا جو بھی بیمہ کرواتے ہیں تو اس کے پیچھے دراصل سود کار فرما ہوتا ہے۔ آپ یہی دیکھیے کہ بہت سی دفعہ بہت سی اداروں میں یا بہت سی چیزوں کی خرید و فروخت میں سرکاری طور پر بیمہ لازم کیوں ہوتا ہے؟ آپ سوچئے کبھی، کوئی ہمارا اتنا خیر خواہ تو ہے نہیں، اگر ہم کو چاول اور گیہوں کھانے پر ٹیکس دینا پڑتا ہے، آپ جو روٹی کھاتے ہیں نا، ٹیکس دیے بغیر آپ کے گھر میں نہیں آتی، تو آپ یہ سوچئے کہ جو گورنمنٹ آپ سے آپ کے نوالے پر ٹیکس لیتی ہے، آپ کی زندگی بچانے والی جو دوائیں ہیں، اللہ کی مشیت، اللہ کے حکم سے جو دوائیں آپ کی زندگی بچانے کا کام کرتی ہیں، ان دواؤں کے کھانے پر بھی آپ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ جو گورنمنٹ آپ سے ذرا سی بات جینے کا ٹیکس وصول کرتی ہو، وہ آپ کو بہت سی دفعہ بیمہ کرانے کے لیے پابند کیوں کرتی ہے؟ اس کے پیچھے چکر یہی ہے، وہ ہوتا ہے کہ ہزاروں لوگوں سے کروڑوں روپیہ جمع کیا جائے، اس روپیے کو کسی بھی طرح سے سود پر لگایا جائے، اور پھر جو اس سے لاکھوں کروڑوں کا سود حاصل ہو تو وہ اس کو 1.2 آدھا پرسنٹ 5% کر کے بانٹا جائے۔ تو کسی بھی طرح کا بیمہ ہو جہاں اس میں بہت سی برائیاں ہوتی ہیں، وہیں ایک برائی سود کی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے بھی ہمارے علماء رحمہم اللہ اور حفظہم اللہ نے اس سے منع کیا ہے۔ اگلا مسئلہ، بینک دو طرح کے ہوتے ہیں۔
ایک تو جو سودی ہیں اور دوسرے جو سودی نہیں ہیں. لیکن سودی نہ ہونا یہ صرف دھوکہ ہے، اتنا ایزی نہیں ہے. ہمارے ہندوستان جیسے ملک میں یہ کہنا کہ کوئی بینک ایسا ہے جو اسلامک بینک ہے تو یہ بالکل ہر لحاظ سے حقیقت نہیں. لہٰذا اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ہمارے یہاں پر جو بینکنگ سسٹم ہے، شیخ اگر کچھ غلطی ہو تو ٹوکے شیخ، بارک اللہ فیکم. ہمارے یہاں پر جو بینکنگ سسٹم ہے وہ خالص سود والا بینک ہے. پورا نظام، پورا سسٹم، پورا کا پورا کہتے ہیں اس کو آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. پورا بینکنگ سسٹم ہمارا انٹرسٹ پر، سود پر، بیج پر قائم ہے. اب بینک میں کسی بھی طرح کی نوکری کرنا، بینک میں کسی بھی طرح کی نوکری کرنا، چاہے پھر آپ مینیجر بن جائیں، چاہے آپ اس کے مالک بن جائیں، بینک کوئی بھی ہو، بینک سے کسی بھی طرح کا لون لینا، لون لینے والوں کے حق میں گواہی دینا یا ان کا ضامن بننا، یہ سارے کام حرام ہیں کیونکہ سود میں یہ تعاون ہے، سود میں اشتراک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اب یہاں پر سنیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وشاہدیہ وکاتبہ وقال ہم سواء. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھلانے والے پر، سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سود کے معاملات میں گواہ بننے والے پر اور سود کے معاملات لکھنے لکھانے والے پر، سب پر لعنت کی اور فرمایا ہم سوا، سارے کے سارے گناہ میں، جرم میں برابر ہیں. جتنے بھی ہیں نا، سود کھانے والا، سود کھلانے والا، سودی معاملات پر گواہ بننے والا، سودی معاملات کو لکھنے والا، یہ سارے کے سارے جرم میں برابر کے شریک ہیں. جب جرم میں برابر کے شریک ہیں تو گناہ میں بھی برابر کے شریک ہیں. تو اب بینک میں کسی بھی طرح کی نوکری ہو، یا اگر نوکری نہیں ہے تو بینک کو اپنی جگہ کرائے پر دینا ہو، یا اے ٹی ایم کے لیے اپنی جگہ کرائے پر دینا ہو، یہ سارا کا سارا معاملہ چونکہ سود سے چلتا ہے، لہٰذا تعاون علی الاسم کی بنیاد پر حرام قرار پائے گا. کیا یہاں پر تعاون علی الاسم؟ وہ ہے سود پہ اشتراک، سودی کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا. بینک میں ملازمت کسی بھی طرح کی، بینک کو اپنی جگہ کرائے پر دینا، یا اے ٹی ایم وغیرہ کے لیے اپنی جگہ کرائے پر دینا، یہ سارا کا سارا معاملہ سود پر ڈیپینڈ ہے. لہٰذا سود ہونے کی وجہ سے تعاون علی الاسم قرار پائے گا، اور اس وجہ سے یہ کام ہمارے اور آپ کے لیے اور مسلمان کے لیے حرام قرار پائے گا. لیکن اب مسئلہ یہ اٹھتا ہے کہ ہمارے یہاں بینک میں آپ کا اکاؤنٹ ہونا ضروری ہے. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو جو وظیفہ آتا ہے، بیگم حضرت محل، مولانا آزاد اقلیتی، یا اور جس طرح کے بھی جو آپ کو ایک رقم آتی ہے طلبہ کو، وہ ہاتھ میں لا کر تو کوئی دیتا نہیں، وہاں تو آپ کو اکاؤنٹ میں چاہیے. اسی لیے ابھی تو پرائمری اسکول کے بچوں کا بھی اکاؤنٹ کھلوایا جاتا ہے. اگر آپ کے بچے پڑھتے ہوں گے پرائمری اسکول میں تو آپ کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کا بھی اکاؤنٹ کھلوایا جاتا ہے. اس کے بغیر گورنمنٹ کی طرف سے نہ آپ کو کسی طرح کی کوئی سبسڈی ملتی ہے، وہ تو ویسے بھی ختم ہے، اور نہ آپ کو، آپ کے بچے کو کسی بھی طرح کا تعلیمی وظیفہ ملتا ہے. تو یہ اب ہماری ضرورت ہوئی. اسی طرح سے اگر آپ کا کوئی ٹرسٹ ہے، آپ کا کوئی ادارہ ہے، آپ کی کوئی دکان ہے، آپ کا کوئی بزنس ہے، آپ کی کوئی تجارت ہے، تو اس کے لیے بھی آپ کو بینک میں اکاؤنٹ کھلوانا ضروری ہے. اس کے بغیر آپ کام نہیں کر سکتے. بینک میں اکاؤنٹ کھلوائے بغیر آپ کی دکان، آپ کا کاروبار، آپ کا کسی بھی طرح کا مالی لین دین، یا آپ کا ٹرسٹ یا آپ کا ادارہ نہیں چل سکتا. جو بھی ٹرانزیکشن آپ کا لین دین ہونا ہے پیسے کی شکل میں، وہ بینک کے تھرو ہونا چاہیے. تو پھر اب یہ ہوتی ہے ہماری ضرورت، یہ ہوتی ہے ہماری مجبوری. تو ایسی صورت میں بھی آپ کے پاس دو راستے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ آپ کھلوائیے، لیکن ہر جگہ کرنٹ اکاؤنٹ کام نہیں آتا، وہاں پر آپ کو بہت سی جگہ سیونگ اکاؤنٹ کھلوانا پڑتا ہے. تو جہاں کرنٹ اکاؤنٹ کام آتا ہے وہاں سیونگ مت کھلوائیے، جہاں کرنٹ اکاؤنٹ کام آتا ہے وہاں پر سیونگ مت کھلوائیے. سیونگ کو بچت کھاتا بھی بولتے ہیں. تو جہاں کرنٹ اکاؤنٹ آپ کے کام آ سکتا ہے آپ کرنٹ کھلوائیے، لیکن جہاں پر کرنٹ اکاؤنٹ کام نہیں آتا، مثلاً اب بچہ، لڑکا لڑکی، جو بھی اسٹوڈنٹ ہے، اس کو گورنمنٹ کی طرف سے جو کچھ بھی ملنا ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ میں نہیں آتا، اس کے لیے سیونگ اکاؤنٹ ضروری ہے.
تو پھر جہاں آپ کے لیے سیونگ اکاؤنٹ ضروری ہے وہاں پر آپ اپنی ضرورت کا اعتبار کرتے ہوئے سیونگ اکاؤنٹ کھلوائیں گے۔ اب یہاں پر ہم نے کیوں کہا کہ وہ جائز ہے؟ اس کو کہتے ہیں الضرورات تبیح المحظورات۔ لیکن دوسرا قاعدہ اس کے ساتھ ہمیشہ جوڑنا، اور وہ ہے الضرورۃ تقدر بقدرها۔ جہاں انسان مجبور ہو جاتا ہے، انسان کی ضرورت اپنے عروج کو پہنچ جاتی ہے، تو وہاں پر شریعت کا کوئی منع کیا ہوا کام بھی اللہ عز و جل کی طرف سے آسانی کی خاطر آپ کے لیے جائز کر دیا جاتا ہے۔ مگر پھر یہاں دوسرا اصول لاگو ہو جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جتنی ضرورت ہو آپ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے، جتنی ضرورت ہو آپ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو یہ ہوا آپ کے بینک کے ساتھ معاملات کا مسئلہ۔ اگلا ایک مسئلہ جو شاید آپ کے چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں، گاؤں میں، قصبوں میں بہت زیادہ ہے، اور وہ ہے بچت گٹ والا مسئلہ ہے۔ یہاں پر بچت گٹ والا مسئلہ ہے، تو کیا آپ میں سے کوئی کھڑا ہو کر مجھے یہ بتائے گا بچت گٹ کیا ہے؟ آپ لوگ ہیں اس میں مبتلا، ہے نا؟ آپ لوگ یعنی آپ کے گاؤں والے، آپ کے قصبے والے بچت گٹ کی برائی میں ملوث ہیں، میں صحیح بول رہا ہوں، ہے نا؟ تو پھر ذرا آپ میں سے کوئی ایک کھڑا ہو اور مجھے بتائے یہ بچت گٹ کا چکر کیا ہے؟ دیکھیے بچت گٹ جو ہے نا، یہ عورتوں کے بغیر نہیں چلتا، اور یہ ظالم لوگ یہ عورتوں کو شکار کرتے۔ معلوم کیوں؟ معلوم کیوں؟ عورتوں کا شکار مردوں کے مقابلے میں آسان ہوتا ہے نا؟ دوسری بات یہ ہے کہ عورتوں کی عزت سے کھلواڑ ان کا اصل مقصد ہوتا ہے۔ آپ جان لیجئے میری بات یہ ہوا کی بات نہیں ہے، بلکہ حقیقت ہے، حقیقت آپ کے اپنے اس اورنگ آباد ضلع کی حقیقت ہے۔ ہوتا کیا ہے، عورتوں کی ایک جماعت بنائی جاتی ہے، مسلم ہندو بغیر کسی تمیز کے عورتوں کی جماعت بنائی جاتی ہے، اور یہ جماعت جو بناتے ہیں نا، وہ انتہائی گھاگ اور ظالم خبیث لوگ ہوتے ہیں، وہ کوئی شریف دیانتدار امانتدار لوگ نہیں ہوتے۔ ہوتا یہ ہے کہ وہ لوگ ٹارگیٹ کرتے ہیں الگ الگ دیہاتوں کو، الگ الگ گاؤں کو، الگ الگ قصبوں کو، دیکھتے ہیں کہاں پر کس طرح سے ضرورت ہے، وہ ٹارگیٹ کرتے، باقاعدہ ان کی پوری اسٹڈی ہوتی ہے، ہم سمجھ نہیں پاتے، ان کی طرف سے ان کے جو گرگے ہوتے ہیں، چیلے ہوتے ہیں، وہ الگ الگ گاؤں دیہاتوں کی اسٹڈی کرتے ہیں، وہاں جا کر لوگوں کے معاش اور معیشت کی پوری معلومات لیتے ہیں، وہاں جا کر یہ دیکھتے ہیں تعلیمی ریشو کیا ہے، کمائی کیا ہے، ملازمت کیا ہے، کاروبار کیسا ہے، یہاں پر عورتوں کے معاملات کیسے، وہ ساری باتوں کی جانکاری لینے کے بعد پھر پوری اسٹڈی کر کے بچت گٹ کی ایک وہ تجویز پیش کرتے ہیں کہ کیوں نہ آپ اپنے شوہروں کا، خاندان کا ہاتھ بٹائیں، آپ کے خاندان کی بہت ضرورت ہے مگر شوہر کی کمائی سے ضرورت پوری نہیں ہو پاتی، تو ایسا کیجئے کہ آپ ہمارے اس گٹ، بچت گٹ، گٹ کا مطلب جماعت، آپ ہمارے اس گٹ کا ایک ممبر بن جائیے۔ آپ ممبر بن جائیے تو ممبر بننے کے بعد یہ ہوگا، بہت سے دھوکے بھی ہوتے ہیں، کچھ چیزیں بیچنے کے لیے بھی ان کو دی جاتی ہیں، اور پھر ان کو کچھ ادھار رقم بھی دی جاتی ہے۔ تھوڑے دنوں کے بعد جب وہ مضبوط ممبر بن جاتے ہیں تو پھر ان کو جو بھی ضرورت ہے 50,000 25,000 گاؤں کے اعتبار سے ان کو وہ رقم دی جاتی ہے۔ اب وہ رقم دینے کے بعد ان کو مہلت دی جاتی ہے 4 مہینے 6 مہینے، اور ان کو معلوم ہوتا ہے کہ 4 مہینے 6 مہینے میں وہ عورت یہ 50,000 کی رقم نہیں دے سکے گی، معلوم ہوتا ہے ان کو۔ اب جب رقم میرے پاس آئی تو میری تو آنکھیں لال ہو گئی نا، ارے 50,000 تو میں لے لیتا ہوں اس کو۔ عورت ٹھہری بیچاری، وہ لے لیتی ہے، وہ سمجھتی ہے اس میں میرے خاندان کی بہت سی ضروریات پوری ہو جائیں گی، وہ رقم قبول کر لیتی ہے، لے لیتی ہے۔ اس کے بعد 4-6 مہینے تک سب خاموش رہتے ہیں، کچھ نہیں، معاملہ جوں کا توں چلتا رہتا ہے۔ اس کے بعد جب 6 مہینے ہوتے ہیں تو اب دباؤ پڑتا ہے کہ آپ نے 50,000 روپے لیے تھے، بڑی رقم ہے، آپ کو لوٹانی پڑے گی۔ 1 مہینہ بڑھ جاتا وہ نہیں دے پاتی، 2 مہینے بڑھ جاتے تو نہیں دے پاتی، تو پھر اس کے بعد ہوتا ہے پردے کے پیچھے کا کھیل شروع۔ سمجھ میں آیا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے ہماری؟ تو پھر اس طرح سے اپنی رقم سود سمیت وصول کی جاتی ہے۔ تو بچت گٹ میں اگر اللہ بچائے، اللہ محفوظ رکھے، کوئی بھی مسلمان ہو، کوئی بھی مسلمان بول رہا ہوں میں، اہل حدیث نہیں بول رہا ہوں، مسلمان کوئی بھی ہو، یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کے لیے اس کو بچانا فرض بنتا ہے۔ اس کے پیچھے جان کا، مال کا، عزت کا، ایمان کا، ہر طرح کا نقصان ہی نقصان ہے۔ تو اپنی عورتوں کے دماغ میں یہ بات اچھی طرح بٹھائیے، اور ان کو بچت گٹ سے نجات دلانے کے لیے جو بھی آپ سے ہو سکتا ہو، کسی بھی مسلمان کے لیے آپ کو وہ کام کرنا چاہیے۔ اگلا اور آخری مسئلہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو علم دے اور اس پر عمل کی توفیق بھی دے، آمین۔ وہ ہے بسی والا مسئلہ۔ آپ کیا چلتے ہیں بسی؟
آپ لوگ کیا بولتے ہیں بسی کو؟ بسی بولتے ہیں نا، ٹھیک ہے، ہم لوگ بھی بسی بولتے ہیں اس کو. آپ کے یہاں بھی شاید بسی بولتے ہیں، ہے نا، بسی ہے بسی. تو ہوتا یہ ہے کہ 15-20 لوگ مل کر ایک آدمی کے پاس پیسہ جمع کرتے ہیں، اور وہ ہوتی ہے کہ جیسے 10 ہفتے کی بسی ہے، 4 مہینے کی بسی ہے، سال بھر کی بسی ہے. 10 20 50 لوگ مل کر، جتنے بھی لوگ ملیں گے اس اعتبار سے رقم طے ہوتی ہے. مثلا 10 لوگ ہیں، 1,000 روپیہ آپ کو دینا ہے، تو 2 مہینے کی بسی ہے، 20,000 روپے اٹھیں گے، اس میں 20,000 روپے ملیں گے. اب اس میں 2 طرح سے بات ہوتی ہے. ایک تو یہ ہوتی ہے کہ سب کی قرآن اندازی ہوتی ہے. 2 مہینے پر بسی کو اٹھنا ہے، 20,000 روپے کی بسی ہے، 20 ممبر ہے، 2 مہینے پر 20,000 ملنا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں، وہ پیسے جمع کرتے ہیں سب مل کر، اور قرآن اندازی کے ذریعے جس کا نام آتا ہے وہ اپنی رقم لے کے چلا جاتا ہے. اب جو آدمی ساری ذمہ داریاں اٹھاتا ہے، ظاہر ہے وہ ذمہ داریاں اٹھا رہا ہے، آپ کے پاس جا کر آپ سے رقم وصول کر کے لا رہا ہے، سب کی رقم اکٹھا کر رہا ہے، اس کی حفاظت کر رہا ہے، آپ کا نمبر آیا تو آپ کو رقم پہنچا رہا ہے، تو بے شک وہ اپنی اجرت لے سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. جو بھی طے شدہ اجرت بتانا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے. تو جو بھی معلوم اجرت ہے کہ دیکھیے بھائی مجھے آپ سب کو جمع کرنا ہے، آپ کے پاس جانا، آپ سے پیسے لانا، ان کا نمبر آیا اس کو نمبر لے جا کر پیسے دینا، تو میری اتنی اجرت ہوتی ہے، میرا اتنا محنتانہ ہوتا ہے، کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے، اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، جبکہ اس میں دھوکہ نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن مسئلہ دوسری ٹائپ کی بسی میں وہ یہ ہے کہ قرآن اندازی نہیں ہوتی، بلکہ آج تاریخ ہے، مثلا مان لیتے ہیں آج 30 تاریخ ہے، 30 تاریخ کو ہماری بسی اٹھنے والی ہے. ہاں، کسے چاہیے؟ آپ کو چاہیے. ابھی 20 ممبر ہیں، آپ کو سب سے پہلے چاہیے تو آپ کو 20,000 نہیں ملیں گے بلکہ 16 ملیں گے آپ کو. جو اس کے بعد لے گا اس کو 16.5 ملیں گے، جو اس کے بعد لے گا اس کو 17 ملیں گے، جو اس کے بعد لے گا اس کو 17.25 ملیں گے، جو اس کے بعد لے گا اس کو 18 ملیں گے. اس طرح سے چلتا چلا جاتا ہے، اور جو سب سے آخر میں آتا ہے اس کو پورے ملتے ہیں. تو 16 کیوں ملے؟ رقم تو اس نے پوری 20,000 کی بھری تھی نا. 16 کیوں ملے؟ اس لیے ملے کہ اس کو ضرورت تھی. بھرے اس نے 20 تھے لیکن ضرورت تھی، مجبور تھا، کوئی بھی پریشانی رہی ہوگی تو آپ نے اس کی مجبوری ضرورت کا فائدہ اٹھایا اور اس کے 20 میں سے 4 باقی کے ممبران نے بانٹ لیے اور باقی کے 16 اس کو دے دیے. تو یہ سود ہے. ایسا اگر ہوتا ہے تو آپ اس سے رک جائیے. ایک اگر شیخ اجازت دے تو ایک مسئلہ اور بیان کریں. بارک اللہ فیکم. ایک آخری مسئلہ وہ یہ ہے کہ ہمیشہ یہ نہیں سمجھنا کہ سود صرف پلس میں زیادہ ہو تو سود ہے. صرف یہ نہیں سمجھنا کہ سود اگر پلس میں زیادہ ہو تو سود ہے. نہیں، بہت سی دفعہ مائنس میں بھی ہوتا ہے. وہ کس طرح؟ میں نے آپ کو قرض دیا 1,000 روپے اور کہا کہ 3 مہینے میں آپ میرا قرض لوٹا دیں گے. سود یہاں تک تو کچھ سود نہیں تھا، بات سیدھی سیدھی تھی. 3 مہینے سے پہلے 2 مہینے کے بعد آپ میرے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو آپ نے 1,000 روپے مجھے دیے تھے، 3 مہینے کے بعد لوٹانا تھا، 1,000 میں سے 900 کر دو، میں ابھی لوٹا دیتا ہوں. تو یہ بھی سود ہے. سمجھ میں آیا مسئلہ؟ 1,000 روپے ہم نے آپ کو قرض دیے تھے، بات ہوئی تھی کہ 3 مہینے کے بعد اب ہم کو لوٹائیں گے، لیکن 2 مہینے کے بعد آپ ہمارے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے جو 1,000 روپیہ قرض لیا تھا 3 مہینے کی مدت پر، ابھی میرے پاس 900 روپے ہیں، آپ یہ 900 روپے لے لیجئے اور باقی کا معاف کر دیجیے. تو یہ بھی سود ہے. اگر میں رقم دینے والا آپ سے زیادہ لیتا تو وہ سود تھا، تو پھر آپ رقم لینے والے مجھے میری رقم کم لوٹائیں گے تو وہ سود کیوں نہیں ہوگا؟ جی ہاں، اسے بھی اچھی طرح سمجھ لیجئے، یہ بھی سود ہے. اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو جو بھی میں نے کہا آپ نے سنا، اس میں سے جو بھی حق ہو، سچ ہو، صحیح ہو، اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو اسے سمجھنے کی اور اسے اپنے عمل میں لانے اور دوسروں تک اس خیر کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس میں سے جو بھی غلط ہو، شریعت کی نظروں میں صحیح نہ ہو، اللہ عز و جل مجھے معاف کرے، ہم کو اور آپ کو اس سے دور رکھے. اللہ عز و جل ہم کو حق کو سمجھنے اور اس کی اتباع کرنے کی توفیق دے، باطل کو سمجھنے اور اس سے اپنے آپ کو بچا لینے میں اللہ ہماری مدد فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.